السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال اور ہمارے ایک اور سیشن کے ساتھ اپنے دوست قاضی محمد حارث کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن سب سے جو اہم پہلو یا موضوع ہوگا ہمارا وہ پاکستان کا ایلیٹ کلچر ہوگا. ایلیٹ کلچر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک بڑا اندھوناک حادثہ پیش آیا کراچی کارساز میں، جہاں ایک خاتون جو ایس یو وی ڈرائیو کر رہی تھی، لینڈ کروزر ڈرائیو کر رہی تھیں، انہوں نے ایک باپ بیٹی کو کچل دیا اور کچھ مسافروں کو زخمی کر دیا. اس کی وجہ سے بڑی ایک آؤٹریج ہے نیشن کے اندر کہ یار یہ ایلیٹ کلچر ہے، یا خود تو جو ہے مالک سمجھتے ہیں، سڑکوں پہ جس طرح مرضی چلا لیں، اور نہ صرف یہ کہ مالک سمجھتے ہیں بلکہ پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں قانون کو اپنے من مرضی کے مطابق فیصلہ لینے کے لیے. پولیس کو استعمال کر لیا، میڈیکل کو استعمال کر لیا، ڈاکٹروں کو استعمال کر لیا، عدالتوں کو استعمال کر لیا. تو اس کے حوالے سے نا بڑا ایک عوام میں ایک عدم تحفظ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایلیٹ لوگ ہیں تو بچ جائیں گے. کیسا آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو تو خیر مجھ سے زیادہ سڑکوں پہ آنا جانا ہوتا ہے. تو سر ایک تو اس حادثے کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں، اور دوسرا ایلیٹ کلچر کہاں سے نکلا ہے، کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں یہ؟ یار یہ تو ایک بڑا ڈیفیکلٹ سا کویشچن ہے کہ کون لوگ اور کہاں سے آتے ہیں. لیکن اس حادثے کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ حادثہ جیسے دوسرے حادثے ہوتے ہیں نا باقی ان حادثوں کی طرح ہے نہیں. کیونکہ اس طرح کا ایک حادثہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک بندے سے غلطی ہوئی، اس نے کسی ایکسپریٹ کو ہٹ کیا، اب وہ بندہ اس کو چوٹ لگی یا چلو وہ آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی یا اسپتال جا کے ڈیتھ ہو گئی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس ایکسیڈنٹ میں نا 3-4 ایونٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے گاڑی کو ہٹ کیا، پھر بائک کو ہٹ کیا، پھر وہاں سے جا کے انہوں نے آگے بائک کو ہٹ کیا اور پھر ایک اور گاڑی کو ہٹ کیا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ان انٹینشنلی یا کوئی غلطی سے کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے. مطلب لازمی طور پہ اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی بدحواسی کہہ سکتے ہیں یا جو بھی ایکسپریٹ کہہ سکتے ہیں وہ ڈرائیور کی شامل ہے. یعنی ڈرائیور کو آپ یہ نہیں اس بات کا وہ نہیں دے سکتے، آپ ایڈوانٹیج نہیں دے سکتے یا وہ اس کو وہ نہیں دے سکتے کہ ہاں اس نے غلطی سے ہٹ کر دیا ہوگا، اس سے ہو گیا ایکسیڈنٹ، غلطی سے ہو گیا ایکسیڈنٹ. جو شواہد ہیں، جو ویڈیو میں آ رہا ہے اس سے بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، غلطی سے بائک والا سامنے آ گیا ہو، گاڑی غلطی سے سامنے والی آ گئی ہو، دونوں میں مس کمیونیکیشن ہو گیا ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ اس کی یا اس کی ہو گئی ہو، یا کسی نے سگنل کراس کر لیا ہو یا اس طرح کا ایکسیڈنٹ. وہ والا کیس نہیں ہے. 2 ایونٹس ایک ساتھ 3-4 ایونٹس ملے ہوئے. میں نے آج کوئی 4-5 CCTVs کی ویڈیوز دیکھی جو بہت پہلے سے فالو کر رہی تھیں اس کو. سین یہ وہ یا محترمہ آ رہی تھیں اور سلو چلا رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور سروس روڈ آپ کو پتہ ہے کراچی ہے، آدھا تو پارکنگ والوں کے قبضے میں ہوتا ہے، آدھا ریڈیو والوں کے قبضے میں ہوتا ہے، تو بیکاز سنگل لین رہ جاتی ہے. اس سنگل لین میں سامنے سے ایک سیوک گاڑی آ رہی تھی، تو بچاتے ہوئے ان کی گاڑی ٹچ ہو گئی اس کے ساتھ. ہاں ان کی گاڑی ٹچ ہوئی، اس سیوک کے پیچھے ایک موٹر سائیکل تھا، موٹر سائیکل والا سیوک کو لگا، وہ بھی گر گیا. یہ بدحواس ہو گئی وہاں سے، اس نے بھگا دی کہ اب لوگ اتر کے ماریں گے یا شور شرابہ کریں گے جو بھی ہوا. کیونکہ جب بھی حادثہ ہوتا ہے نا تو غلطی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے، اس کی گاڑی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، بڑی ہے. ہاں صحیح بات. اگر پیدل چلنے والے کا اور موٹر سائیکل والے کا حادثہ ہوگا تو لوگ موٹر سائیکل والے کو ماریں گے، موٹر سائیکل والے کا اور کار والے کا ہوگا تو لوگ کار والے کو ماریں گے. کیونکہ اس میں ایک معاشرتی پہلو بھی آ جاتا ہے، اس میں کلاس ڈفرینس بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یار یہ امیر ہے تو غلط ہی ہوگا. یہاں سے وہ بدحواس ہوئی، یہاں سے پھر ان کی غلطی شروع ہوئی. تیز رفتاری، گاڑی بے قابو ہوئی، باپ بیٹی کو کچل دیا، پھر وہ ساری سچویشن آپ نے پھر بھاگنے کی کوشش کی، کسی اور گاڑی سے ٹکرائیں، گاڑی کلٹی ہو گئی. پہلے حادثے بھی اگر رک جاتی نا یار، آپ اربوں پتی خاندان سے تعلق ہے آپ کا، کیا ہی خرچہ ہو جاتا آپ کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو پتہ چل جائے نا بلٹ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ پہلے ہی اسٹاپ پہ اتر جاؤ، کم نقصان میں رہو گے. جتنا دور جاؤ گے، جتنا سوچو گے، نقصان بڑھتا جائے گا. ٹرین میں چلتے ہوئے فیل نہیں، پر کبھی تو رکنا ہے اس نے. یہ ہر چیز میں آپ کی لائف میں نا یہ سبق ہمیشہ رکھ لیں. جہاں غلطی ہو جائے نا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن چیز پکڑی جانی ہے، ایز ارلی ایز پاسبل ریمیڈی کر لو. ایسا ہی اس کو صحیح بات، معافی مانگ لو، سامنا کر لو. جتنا لمبا چلو گے واپسی کا سفر اتنا مشکل ہوتا جائے گا. ٹائم نہ گزرنے دو اس کو. صحیح بات ہے واقعی، کہ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ ٹرین غلط ہے
تو عقل مندی یہی ہے کہ پہلے ہی اسٹاپ پہ اتر جاؤ. ان محترمہ نے کیا کیا, ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی, کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں بندہ تھا, عورت تھی نہیں جب پہلی گاڑی کو جو مارا, اب عورت تھی, آپ کو کوئی بھی نہ مارتا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے تھوڑی سی تو میں ہوتی, کچھ جرمانہ آپ بھر دیتے آپ لوگ کے, میں خبر مہینے کے پاکٹ منی کے جو ہے وہ آپ اس میں غریب کے نا پورے سال کا راشن آ جائے, آپ جتنا مہینے میں خرچ کرتے ہیں جس کلاس سے آپ کا تعلق ہے. لیکن آپ نے بھاگنا جو ہے تصور کیا, آپ کو لگا کہ کون کیا ہی کھاڑ لے گا, میں نکل جاؤں گی, نمبر دیکھ بھی پیچھے لے, کس مائی کی لال کی ہمت ہے, کس پولیس والے کی ہمت ہے جو میرے گھر آئے گا نمبر نوٹ کر کے. یہ ہوتا ہے پریولیج, یہاں سے آ گیا پریولیج والا سین. اس پریولیج کے زوم میں آ کے آپ نے ایک باپ بیٹی کو کچل کے رکھ دیا, ایک پورا خاندان لگ بھگ تباہ کر دیا. اب یہ دوست سے وہی بات ہو رہی تھی, ان کی فیملی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. یہاں تک تو ہو گیا ایک حادثہ, وہ ایک شہر کے حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا, کوئی رکا نہیں حادثہ دیکھ کر. یعنی کہ حادثے سے بڑی بات وہ ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو سم اپ کیسے کرتے ہیں, آپ نے اس کو ڈیل کیسے کیا. گاڑی کا حادثہ تھا نا, آپ رک جاتے, ٹھیک ہے ہم قانون سے ہم سرنڈر کرتے ہیں خود کو. آپ ایک پروسیجر جس طرح ہوتا ہے یار, کراچی کی سڑکوں میں دیکھا جائے نا تو لینڈ کروزر والے اتنے لوگوں کو نہیں کچلتے جتنا ڈمپر والے کو چلتے ہیں. صحیح بات ہے, ڈمپر کا غریب ڈرائیور جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو چلتا ہے تیز رفتاری کی وجہ سے. جوہر موڑ پہ پرسوں اس حادثے کے بعد ہی خاتون کو اسکوٹی والے کو چل دیا ایک ڈمپر والے نے, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرا کیونکہ مارنے والا غریب تھا. یہاں یہ مسئلہ ہوا کہ جب آپ اریسٹ ہو گئی نا, اس کے بعد پھر ان کا جو خباثت شروع ہوتے ہیں ایلیٹ کلاس کی ہماری, وہ شروع ہوئی مینیپولیٹ کرنا ایویڈنسز کو, کہ بھائی خاتون تھانے میں گئی, حاضر لا کے سیدھا دماغی مریضہ کہہ کے اسپتال میں داخل کر دیا. یہ اگر سوشل میڈیا کا پریشر نہ ہوتا نا تو سر وہ میڈیکلی بھی لکھ دیا جاتا. حالانکہ ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ دبئی چلے گئی, نہیں سب بکواس ہے. سوشل میڈیا پہ تو بالکل بلیو نہ کیا کرو یار, ٹھیک ہے. ایک صاحب کہانیوں پہ میں نے دیکھا پوسٹ کی, انہوں نے دبئی بھیجا اور 2-2 کروڑ روپے دونوں کو دے کے, وہ ایگزیکٹلی بکواس ہے بالکل. وہ ابھی بھی قید میں. اور ڈاکٹر چنی لال جن پہ بڑا اعتراض کیا جا رہا تھا, انہوں نے دیکھیں ایک پروسیجر تو جو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر گھر والوں نے کہا ہے نا کہ نفسیاتی مریض ہے تو آپ تھانے میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے نہیں جی, وہ میڈیکل کے لیے ہی بھیجیں گے. میڈیکل کا پھر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ بڑی اسٹرانگ وہ چیز ہوتی ہے, مینیپولیٹ ہوتی ہے, پیسہ دے کے سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اتنا طاقتور پریشر تھا نا یہاں پر کہ ڈاکٹر صاحب کو لکھ کے دینا پڑا کہ بھائی کہ اسے گھر والے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے, ان کی کوئی ہسٹری پیش نہیں کر سکے دماغی مرض کے حوالے سے, لہٰذا یہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو کوئی وہ سین نہیں ہے, دماغی مریضہ نہیں ہے. دوبارہ ان کا چلانا عدالت میں پیش ہو گیا. ٹھیک ہے. عوام نے کیا چیز غلط کی, عوام نے جیسے پکڑا امیر ہے بندوں کو کچلا ہے, ضرور شراب پیا ہوگا. ہاں یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریس میں ہو, ٹراما میں ہو, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, گاڑی کلٹی ہو گئی, دماغ انچر پنچر ہل گیا اس کا, تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑی غائب دماغ فیل ہو رہی ہو. اب اسلام نہ کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کا نہیں کہتا ہے, ایسا ہی ہے, چاہے وہ بدترین ظالم ہی کیوں نہیں ہے, آپ کو پھر بھی حق نہیں اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کا. اس نے ظلم کیا سو کیا, لیکن آپ نے جو شراب کا لیبل لگا کے ظلم کیا تو آپ نے غلط کیا, آپ نہیں کہہ سکتے اس طرح. اگر اس کی میڈیکل رپورٹ میں اب آ جاتا ہے نا شراب پی ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا تو سمجھو پھر آپ نے بھی ایک کردار کشی والی حرکت کی. ایسا ہی. اب یہاں سے آگے کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے اب آگے جائے گی عدالتی کارروائی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی اسٹرانگ فیملی ہے ان کی, اور جو میں نے ان کی فیملی کے حالات دیکھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دیت لے لیں گے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. کیوں, باپ چلا گیا, بہن چلی گئی, پیچھے ایک اور بیٹی نیچے شادی شدہ ہے, اور پیچھے کوئی ہے نہیں بیسیکلی گھر میں. وہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ بیٹا ہے بٹ وہ شاید الگ رہتا تھا یا اس طرح کوئی سی, مجھے ڈیٹیل نہیں پتا اس کے بارے میں. لوگ کہیں کون لڑے گا ان سے. یہ ایلیٹ کلاس آپ کو اس طرح نہیں ہراتی کہ عدالت میں لا کے جج کو پیسے دے دیا, وکیل کو پیسے دے دیے. یہ آپ کو ہراتی ہے آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز کر کے. عدالتوں میں کیس لڑنا قاضی صاحب معمولی بات نہیں ہے. کون ٹائم نکالے گا, جائے گا. سر اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹائم, پیسہ ہی بہت لگتا ہے, اچھا خاصا وقت اور پیسہ, یہ دو چیزیں. اب ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے ایلیٹ کلاس کے پاس, وہ تو ان کی 10 نسلیں چلا سکتی ہیں, پورے جیل چلا سکتے ہیں, ان کے لیے تو پیسہ مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن مخالف پارٹی کیسے لڑے گی ان سے؟ ان دی اینڈ کیا کرے گی؟ ان دی اینڈ وہ دیت لے لے گی. جب وہ دیت لے لے گی یہ رہا ہو جائیں گے, پھر ہم عوام کیا کریں گے؟ ہم اس متاثر فیملی کو گالیاں دیں گے, بگ گئے آل دیٹ. ہم نے کیا بھائی, ہم نے کون سا کوئی کراؤڈ فنڈنگ شروع کر دی ان کے لیے؟ ہاں کیا ہم ان کو کم از کم بھائی ہم لڑیں گے بھائی, ایک لوور مڈل کلاس کا مسئلہ ہوا.
اچھا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ایلیٹ کلاس کا، یہ دماغی کا کہ ہم مینیپولیٹ کر لیں گے، خرید لیں گے. یہ اس پورے ریجن کا مسئلہ ہے. پڑوس میں چلے جائیں، بھارت میں پونے میں ایک واقعہ ہوا، پورش کیس، پورش کار ایکسیڈنٹ کیس ہے بڑا. پورشے پھر لوگ ہمیں تو نام بھی لکھ جاتے ہیں نا. پورشے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا مئی میں. ہوا یہ کہ ایک بچہ گاڑی چلا رہا تھا 17 سال کا، اور شراب کے نشے میں تھا. اس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. یہی سیم یہی سین. ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا، آئی ٹی پروفیشنل، دونوں مر گئے. وہ مر گئے، پولیس آئے، اریسٹ کر لیا. لڑکے کو اریسٹ کیا تو بھائی یہاں تو کہانی ٹھیک تھی، ایک نارمل سین تھا کہ ایک حادثہ پیش آیا، اریسٹ ہو گیا، ٹھیک، ختم بات. اب خباثت یہاں سے شروع ہوئی وہاں کی ایلیٹ کلاس کی. پہلے تو بھائی وہ اس کا جو بلڈ ٹیسٹ تھا وہ اس کی ماں کا لیا، ماں نے لیا کہ بیٹے کی جگہ ماں کا بلڈ ٹیسٹ لیا جائے. ڈاکٹر خرید لیے، پولیس خرید لی، ایویڈنس مینیپولیٹ کر دی. عدالت نے پہ کیس گیا، عدالت نے ضمانت دے دی. کیا سزا دی ہوگی؟ کیونکہ جوینائل کورٹ جو ہوتی ہے نا اس میں گیا، بچوں کی کورٹ میں اس کا کیس گیا. اس کو سزا یہ ملی کہ بھائی کہ کچھ ماہ جو ہے وہ جائے گا ٹریفک پولیس کے سیکشن میں، وہاں پہ ٹریفک قوانین پڑھے گا، ٹھیک ہے، اور پھر 300 الفاظ کا ایک مضمون لکھے گا اس حادثے پہ، کیسے نہیں کرنا چاہیے. یار مذاق ہو رہا ہے یہ. ایگزیکٹلی یہ سزا دی گئی. اس سزا کے بعد وہاں پہ آؤٹریج شروع ہوا. تو پتا چلا بھائی کہ کتنا بڑا ایک نیکسس تھا کرپشن کا، کہ علاقے کا ایم این اے ایم پی اے جو ہوتا ہے وہاں پہ اسٹیٹ اسمبلی کا جو ممبر تھا وہ بھی اس سے ملوث تھا، تھانہ ملوث تھا، ڈاکٹر ملوث تھے، کورٹ ملوث تھی. یار یہ سزا دی ہے سر. بڑی حیران کرتی ہے کہ یار برے ہوتے ہوں گے لوگ، برے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یار 100 میں سے 100 لوگ تو نہیں ہو سکتے یار. مطلب ابھی ریسنٹلی جو ریپ کیس ہوا ہے بیچاری لڑکی کا ممبئی کا، یار کولکتہ میں، یار مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس کی کلیگ نے ساتھ دیا ریپ کروانے میں ملزموں کا. 10-12 جتنے ہی ملزم تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ لوگ وہاں انوالو تھے. ہسپتال کی انتظامیہ تک اس کو سوسائڈل کیس بنانے میں انوالو تھی. یار اتنے میکرو لیول پہ لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں پورے. سر اس کی جو کہانی نکل کے آ رہی ہے نا، اس کیس کی یہ کہانی نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی کہ وہاں انسان کے اعضاء کی اسمگلنگ ہو رہی تھی بیسکلی. ہاں وہ وہاں کچھ اس نے جو ہے مخالف کر دیا، ڈائری لکھ رہی تھی اس کے اگینسٹ. چلو یار مار دو نا. مطلب ہم اس لیول پہ آ گئے نا، جو ہم نے پاکستان میں بڑے کیسز دیکھے نا، یہ نفرت ہے، مار دو نا، ایک دفعہ مارو، ختم کر دو. 150 گرام اسپرم ملا اس کی باڈی میں سے. ایک مرد 10 گرام سے 15 گرام ایک ٹائم کا اس کا اسپرم ہوتا ہے، اس کا ویٹ. کتنی دفعہ اس کا ریپ کیا گیا ہوگا. اس کا گلا، اس کی ٹانگیں بھی چیری گئی سر، اس کی پیلوس جو ہے یہ اپنا ہڈی ٹوٹ گئی تھی یار. اس کی گلا اتنی زور سے دبایا گیا تھا کہ آنکھوں سے خون نکل آیا تھا. اللہ اکبر کبیر. کتنی اذیت یار. لوگ کیسے اتنے اذیت پسند. سب چھوڑے. ظاہر جعفر کیس، ہاں یہ بھی ایلیٹ کلاس کا کیس ہے نا. ہاں اب عدالت کو دیکھو نا، آپ بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ ڈیم بنوا لو، سب کچھ کر لو، جو جس کا کام ہے نا اس ملک میں، یہ شاید خطے کا مسئلہ ہے، اس کام کے علاوہ ہر کام کروا لو ان سے، ہر کام. جس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کریں گے. قتل کیا، ثابت ہو گیا، سزا ہو گئی، کب دینی سزا؟ ہاں لٹکا رہے ہیں اس کو لمبا، تاکہ کوئی بیچ میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز مل جائے جس سے. کب سزا دینی ہے؟ کیس ختم نہیں ہوا ہوگا، پتہ کیا چل رہا ہوگا، سزا ہو گئی، اب کنیکشنز لگنا شروع ہو گئے ہوں گے، تعلقات، فیملی کو پریشر، فلانا پریشر. یہاں مظلوم کو بھاگنا پڑ جاتا ہے. ظالم مینیپولیٹ کرتا ہے چیزوں کو، قانون کے نظام کو. میں زیادہ دور نہیں جاتا، میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں نا. آپ کو پتا 1.5 سال پہلے میرے تایا کا قتل ہوا، تایا کا، میرے بڑے تایا کا، اور ان کے گارڈ کا قتل ہوا. ان گنت گولیاں ماری گئیں ان کو دن دہاڑے اٹک میں. جو آج کل رات کو پولیس والوں کو مارا نا کچے میں، کچے کے ڈاکوؤں نے، 16 شہید، اور 11 یا 16 شہید ہوئے ہیں. آئی جی پنجاب بھی ڈرامے کرے، کچھ بھی نہیں کریں، کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ لوگ. یہ خود بینیفیشری ہیں سب اس نظام کے، ڈاکوؤں کے نظام کے، قاتلوں کے نظام کے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں نا. کچا تو چلو ایک پسماندہ علاقہ نا، اٹک کی مثال دے رہا ہوں. مطلب کیا فوجی چھاونیاں وہاں پہ، کیا کچھ نہیں ہے وہاں پہ.
اٹک ضلع ایک پڑھا لکھا ضلع پنجاب کا, وہاں پہ ایک بنا ایک ایگل گینگ. گینگ کہاں سے بنا کہ کچھ خبیث جو ہے کسی کیس میں گیا, ڈیالہ جیل میں قید ہوئے, وہاں تمام علاقے کے قاتلوں نے مل کے گینگ بنا لیا جیل کے اندر, کیونکہ جیل ان کا جو ہے گیٹ ٹوگیدر پوائنٹ ہے, گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے ان کا قاتلوں کا, خاص طور پہ ڈیالہ جیل. اچھا وہاں پہ گینگ بنا لیا کہ اب باہر نکل کے ہم سین کریں گے. یہاں آئے اٹک میں آ کے بیٹھ گئے سارے, کوئی کے پی کے سے آیا ہوا ہے, کوئی بلوچستان سے آیا ہوا ہے, کوئی سندھ سے آیا ہوا ہے, کوئی پنجاب کا, سب الو کے پٹھے جہاں جہاں سے تھے آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ, گینگ بنا لیا بھائی ان لوگوں نے. کسی کو پنڈی کے ڈیرے کی آشرواد حاصل ہے, کسی کو لاہور کے ڈیرے کی آشرواد حاصل ہے, جو ٹک ٹاکر میں بڑے اسٹار ہی بنتے ہیں. وہاں انہوں نے بھتے لینا شروع کر دیے لوگوں سے اٹک میں. آپ کراچی کے بھتوں کی بات کر رہے ہیں نا, اٹک میں کوئی 3-4 بندے مار دیے جنہوں نے بھتے نہیں دیے دن دیہڑے. میرے کزن کو بھی بھتے کی پرچی آئی, تو ہم تو ویسی اکڑ ہماری ختم نہیں ہوتی ہے, ہم نے کہا تو کزن نہیں دیتے. پولیس کے پاس گئے تو پولیس نے کہا ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا, آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ یار ان کے اگینسٹ, کوئی تو کھڑا ہو, پھر ہم کارروائی کرتے ہیں, ہم ذمہ داری لیتے ہیں. وہ اتنے پیسے تھے کہ میرا کزن آرام سے دے دیتا پیسے, لیکن میرے تایا لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے پیسے, اور وہ پولیس کے کہنے پہ ایف آئی آر کاٹ دی انہوں نے. ایک 2 دھمکیاں ملی, یہ لوگ نہیں ڈرے, ڈرتے تو تھے نہیں. دن دہاڑے ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا, شہید ہو گئے دن کے وقت. وہ بھی تھانے سے آ رہے تھے واپس, کسی پولیس والے خبیث نے مخبری کی, اور ان کی شہادت ہو گئی تینوں کی. اب یہاں سے دوسرا کیس شروع ہوا, عدالتوں کا کیس. سر اسی میں ایک رکشے میں خاتون کو بھی گولی لگی تھی, کیونکہ انہوں نے اندھی گولیاں ماری. خاتون نے کہا میں تو گواہی نہیں دیتی, تو ان لوگ بھی تو کھڑے ہوتے, تم لوگوں کا پورا خاندان ختم کر دیا ان لوگوں نے. ہمارے ساتھ بھی ہوا. پولیس کی ہمت ہی نہیں جاتی ان کے ڈیرے پہ چھاپا مارنے کی. ہم لوگ خود کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہاں پہ. اچھا تھوڑا سا بھی پولیس کو خبر دو نا کہ فلانی جگہ میں اطلاع ملی بیٹھا ہوا ہے, اس سے پہلے اس کو اطلاع مل جاتی ہے. تھانے میں پولیس کے وردی پہن کے وہ دلالی کرتے ہیں ڈاکوؤں کی. وہ ڈاکو کسی کا سگا نہیں ہوتا, پھر یہ بھی آپ کی لاشیں گراتا ہے. ڈی پی او آتا ہے پھٹو, اس کی اتنی اوقات ہی نہیں جا کے دیکھے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. پتہ نہیں قبروں میں جا کے کیا کریں گے اپنے لوگ. آج ہی پنجاب کو یہ پتہ ہے کہ 16 شہید ہو گئے میرے, جو اٹک میں مارے جاتے ہیں, سر معصوم لوگ مارے جاتے ہیں, ان کا کون حساب کتاب دے گا؟ تم دو گے, تمہارا باپ حساب دے گا. اب مسئلہ ہی اب وہ دندناتے پھر رہی ان کی فیملیاں ساری, وہ جو مارا تو بھاگے میں, فیملیاں دندناتی پھر رہی ہیں. اب جہاں اس سے 2 لاکھ پتہ لیتے تھے, اب وہاں سے 4 لاکھ پتہ لے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو خاندان ختم کر دیتے, ہم نے تو, اور کوئی ہمارے پیچھے آتا نہیں ہے, پولیس کچھ کر نہیں سکتی ہمارا. یہ نظام قانون ہے, یہ مذاق ہے, یہ پنجاب پولیس ہے, یہ کے پی کے یہی سندھ ہے, یہ بلوچستان ہے. سر ایک عام آدمی کیسے آپ کے ساتھ ہمدردی فیل کرے کسی چیز میں؟ یہاں سے وہ کسی کا بھی ایک کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, چھاپے مارے کاروائیاں کرو, تو کبھی کے پی کے میں کسی کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی بلوچستان میں کسی کے حجرے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سندھ اندرونی سندھ میں آ کے کسی کے حجرے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے پورے گینگز ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ڈاکوؤں کے. یہ سب کچے کے ڈاکو نہیں ہیں, یہ کچے کے اور پکے کے ڈاکو مل کے چیز بناتے ہیں. یہ سارا کلچر ہے ہمارا, ہمارے ایلیٹ کلاس, یہ سب ایک ہیں یار. ان پہ کبھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, چاہے کچے کے ڈاکو ہوں, پکے کے ڈاکو ہوں, یا ایلیٹ کلاس ہو. ان کے کنیکشنز ہیں اپنے اپنے, سیاسی جماعتوں میں کنیکشنز, سیاسی سپورٹ دیتے ہیں. اداروں میں کنیکشنز, ان کو سپورٹ دیتے ہیں. پولیس میں کنیکشنز, عدالتیں ان کی پھٹتی ہیں ان سے, سوری فار بیڈ ورڈز, بٹ پھٹتی ہے ان کی. وہ کیس نہیں لینا چاہتے ان کے بھی 12 بچے دار ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں جب کارروائی کرنی ہوتی ہے نا, ہم صرف اس کو ایک چیز پہ دیکھ لیتے ہیں, چلو فلانی جگہ آپریشن کر لو. ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ کراچی سے لے کے چترال تک کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے اندر کینسر کے کراچی میں آپریشن کر دیا, چلو اب سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہوگا بھائی, کیسے ٹھیک ہوگا؟ انٹر کنیکٹڈ ہیں سب کے سب. ظہیر جعفر ہو گیا, یہ نتاشا دانیال اقبال ہو گئی, دانش اقبال جو بھی اس کا نام ہے. سر یہ سب پاورفل لوگ ہیں. پہلے بھی ایک وہ ہوا تھا, وکٹری کا نشان نکالتے ہوئے باہر چلا گیا تھا. ہاں یہیں پر ہی جو کیس تھا, ڈی ایچ اے کراچی کیس ہے نا, کیا اکھاڑ لیا کسی نے اس کا. ایون جو مظلوم لوگ تھے ان کو پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا. جن کا بچہ مرا تھا وہ بیچارے بھاگ گئے کہ ایک گیا بھی اور نہ چلے جائے, بیٹی نہ چلی جائے, کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. ان کو بس معافی تلافی کرو, جو ملتا ہے ملو اور نکلو یہاں سے اس ملک سے. ان دی اینڈ مظلوم کے گھر والے سر وہ پناہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک تو گیا, ہم کو باقی نہ چلے جائیں. میں اپنے بچوں کو روک رہی تھی اب نہ جانا اس جگہ پہ, نام ہی نہ لو. سر یہ تحفظ کا احساس کس نے دینا ہے؟
ریاست نے دینا ہے نا, ریاست کے اداروں نے دینا ہے. اور کیا, اگر آپ یہ بیسک نیڈ ہی نہیں پوری کر رہے تو پھر آپ کس منہ سے جو ہے بات کرتے ہیں ایک ملک کی, ایک ریاست کی اور سہولتیں دینے کی, ملک کے لیے جان قربان کرنے کی. سر یہ دو طرفہ رشتہ ہوتا ہے ریاست کا اور عوام کا. اس رشتے کو جو چیز باؤنڈ کرتی ہے اس کو ہم آئین کہتے ہیں. آئین طے کرتا ہے کہ شہری ریاست کے لیے کیا کرے گا اور ریاست شہری کے لیے کیا کرے گی. ابھی تک آپ صرف نا ون وے ٹریفک چلا رہے ہو, ون وے ٹریفک چلا رہے ہو, شہری کر رہا ہے ریاست. صحیح بات ہے. ریاست کا کیا کام, ریاست کو خود کچھ شے نہیں ہوتی, ریاست کے ادارے کوئی شے ہوتے ہیں. ادارے جو ہیں, پولیس اپنا کام کر رہی نہیں کر رہی, فوج اپنا کام کر رہی نہیں کر رہی, عدالتیں اپنا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. اگر اپنا آپ کام نہیں کر رہے ہو تو سمجھو سر کہ آپ نے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو. اس معاہدے سے خلاف ورزی کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا آئین کے خلاف تو غدار ہے. وہ یہ معاہدہ ہوتا ہے بیسکلی. آئین کو وہ نہیں ہے کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان سے قرآن تھوڑی ہے جو نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ایک معاہدہ ہے عمل. ہاں ایگزیکٹلی. اب وہی والی بات ہے نا جو تم کہہ رہے ہو کہ یار دیکھو کم از کم بیسک 4 چیزیں تو ایسی ہیں جیسے تعلیم, امن, صحت, انصاف. یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو فراہم کرے, اور اس شہری کے مذہب, اس شہری کا صنف, اس شہری کی جنس, اس شہری کا جینڈر, کلر, جو بھی ہے, کوئی بھی قوم ہے, آپ 4 چیزیں تو کم از کم پرووائڈ کریں. تعلیم, صحت, انصاف اور امن. تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہم سرکاری کالجز اسکولز میں بھیجتے ہوئے بچوں کو گھبراتے ہیں, بھیجتے ہی نہیں ہیں. صحت کا حال یہ ہے کہ ہم جا کے دیکھ لیں سرکاری اسپتالوں کا حال, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں اللہ بچائے ہسپتالوں سے. تیسری چیز امن کی صورتحال یہ ہے کہ ہم شہر اپنی گلیوں میں چوکیدار رکھ کے گھوم رہے ہیں. امن, ہم باہر نکلتے ہیں موبائل اچھا لے کے نہیں نکل سکتے, ہم گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. انصاف کی ابھی ہم نے بات کر لی, انصاف کس لیول پہ ہم کھڑے ہوئے. اب یہ چیزیں اگر فار ایگزامپل ریاست ہم کو پرووائڈ نہیں کر رہی اور ریاست ہم سے ہزاروں لاکھوں روپے ٹیکس لے رہی ہے, تو یار پھر ایک شہری کا سوال تو بنتا ہے نا. بالکل بنتا ہے. وہ کہے گا کہ یار میں ہی دوں, میں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کروں. آپ دنیا کو کہہ رہے ہو, دنیا کو کیا, ہم لوگ چلو آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں کہ مور دین 60% پاکستانی, شاید اس سے بھی زیادہ ہوں, کہ مور دین 60% پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. یار جو دے رہے ہیں ان کو کیا ملا ہے. اگر مثال کے طور پر میں اٹک میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے گھر سے 3 لاشیں نکلی ہیں اور پولیس والوں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ کچھ کر سکتے, نہ ان کے اندر اتنی اوقات ہے, نہ اتنی ہمت ہے ان کی, ٹھیک ہے. اب اگر میرے پاس کچھ ٹیکس نافذ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے پولیس پہ لگے گا, سر میری آنے والی 10 نسلیں ٹیکس نہیں دیتی ہوں والا. اور کیا, آپ کیوں دو گے, کیوں ٹیکس دوں بھائی؟ جو کام تھا نالائق کا کرنے کا وہ تو کیا نہیں اس نے, تو ٹیکس کس چیز کا. ابھی ریسنٹلی وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے وہ بتایا کہ بھائی وہ کراچی میونسپل کارپوریشن کا جو ٹیکس ہے وہ اب کے الیکٹرک کے بل میں لگ کے آئے گا, کیونکہ لوگ وہ ویسے تو دے نہیں رہے وہ بل نا, کے ایم سی کا جو بل ہے, تو وہ کے الیکٹرک سے جبرن جو ہے نا لوگوں سے وصول کیا جائے گا. تو وہ کسی نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ پھر کچرا بھی ہم کے الیکٹرک کی گاڑی میں ڈالیں گے. ایگزیکٹلی. یار کچرا نہیں لینے آتا کوئی گھروں پہ. بھائی صرف میونسپل کارپوریشن کا یہ کام نہیں کا صاحب, میرے گھر کے سامنے میرے پاس میری کمیونٹی میں کہنا پارک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, میری کمیونٹی میں ڈسپینسری نہیں ہے, ہاں میری کمیونٹی میں سرکاری اسکول نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ 3 چیزیں تو نیسیسری ہے نا. سڑکوں چھوڑا, روڈ تو ویسے بھی نہیں ہوتے نا. یہ جب چیزیں ہیں ہی نہیں, پانی 3 مہینے آتا ہی نہیں, تو ہر مہینے پانی کا بل کیوں آتا ہے بوتنی کا. یار میں مزے کی بات بتاؤں, کراچی میں ایسے بھی علاقے ہیں, خاص طور پہ بلدیہ کے علاقے, قاضی صاحب وہاں پہ آتا ہے 4 سے 5 مہینے بعد پانی. 4 سے 5 مہینے پانی اگر آتا ہے آدھا گھنٹے کے لیے نا, تو 15 منٹ سے گندا پانی آتا ہے گٹر میں بہاؤ وہ سارا پانی. کیوں؟ کیونکہ وہ خالی پڑی ہوتی ہے لائنیں. ہاں تو یار یہ حال ہے سر. لیکن واٹر بورڈ کا بل ہر مہینے باقاعدگی سے آتا ہے, ہر مہینے. اچھا میونسپل کارپوریشن کو بھی پیسہ چاہیے کے لیے, کر کیا رہے ہیں سر؟ ٹینکر. ارے تو جو ٹینکر میں پانی آ رہا ہے وہ نل میں کیوں نہیں آ رہا؟ ایگزیکٹلی فدو کھاتا لگا ہے سر. ایسے سے پانی چوروں کو جانتا ہوں قاضی صاحب, بھٹا مزدور تھے, اینٹیں بناتے تھے, آج ارب پتی ہیں کراچی میں آ کے. ایک بندہ رحیم یار خان میں, یہ صدقہ بات کا رحیم یار خان کا وہ بندہ, وہ اینٹیں بنایا کرتا تھا. الحمدللہ اتنی برکت ہوئی اس کے پانی کی جوہری میں کہ وہ ارب پتی ہے.
لائن سے لائنیں جا رہی ہیں بلدیے کے آس پاس سے، لائن سے وہ بڑی بڑی موٹی موٹی لائنیں، لیکن گھر میں پانی نہیں آ رہا. ہاں وہ میں دیکھی آپ نے دکھائی بھی تھی جو. یار وہی والی بات ہے کہ ابھی ہم ریسنٹلی اگر ہم ادھر ان چیزوں کو بھی دیکھیں نا، مجھے حیرانگی اس چیز کی ہوتی ہے. تقریباً 2.5-3 کروڑ یا چلو کم بھی ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، جو سینسس ہوا ہے اس پہ پتہ نہیں کیا آبادی ہے، جو بھی 1.8 ہے جو بھی ہے. آپ کراچی کا حال دیکھ رہے ہیں، یہی اگر آپ اسلام آباد کی طرف چلے جائیں، یار کیا لیول کی چیز فیسلٹیز ہیں. اگلے 10 سالوں میں اسلام آباد کو بھی ستیہ ناش ہونے والا ہے. جو میں حال دیکھ رہا ہوں نا اسلام آباد کا مستقبل، اس کا بھی جو ہے بڑا تاریخ ہے. اسلام آباد کا بھی وہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے، بے تکی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، بے تکے لوگ آ گئے ہیں، ستیہ ناش. یار کیوں نہیں سوچتے لوگ؟ دیکھو اربنائزیشن نا پوری دنیا کا ایک پرابلم ہے، اور لوگ ریاستیں بیٹھ کے نا اس پہ پلاننگ کرتی ہیں کہ یار یہ اربنائزیشن، مطلب فار ایگزامپل ایک شہر ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ کتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے، اس کا انفراسٹرکچر ہو گیا، اس میں اسپتال کتنے ہیں، اس میں کتنے سرکاری اسکولز ہیں، سرکاری کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، یا کتنا وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، کتنے شہریوں کو کتنی گیس ہم دے سکتے ہیں، پانی ہے، پھر اس کے علاوہ 50 چیزیں. ہمارے اس قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ایک شہر پہ اتنا دباؤ ڈالا جا چکا ہے، اتنی اربنائزیشن ہے یار اس شہر پر. لاہور پر بھی ہے، اسلام آباد پر بھی ہے، تمام بڑے شہروں پر ہے. اس کی ایک وجہ ہے، کوئی پلاننگ نہیں آتی ان لوگوں کو کرنا. میں خیال میں انہوں نے جب ملک بناتے ہیں کوئی لانگ ٹرم سوچا نہیں اتنا. غم خوار لیڈرز ہوتے ہیں، 10 سال کا پلان، 20 سال کا، 30 سال کا، 50 سال کا. ہم ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نیو یارک کا اور کراچی کا موازنہ اگر آپ کریں نا، میں خیال میں کوئی 2-3 سال پہلے میں نے کسی اس پہ پاپولیشن کے حوالے سے دیکھا تھا. نیو یارک کی آبادی 1947 سے لے کر آج تک کوئی 2% یا 10 to 20% بڑھی ہوگی. صحیح ہے. سیم گوز ود دبئی کی جو نیٹو آبادی ہے. کراچی جو ہے نا کوئی 10 to 20 ٹائمز بڑھ گیا. اللہ. اصل مسئلہ کراچی والوں کا بھی تھا اور فضول نعروں کا بھی تھا. مجھے جو سب سے فضول نعرہ تھا نا وہ تھا غریب پرور شہر. بیوقوفوں، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہوتے ہیں کبھی بھی غریب پرور نہیں ہوتے. ہاں نا. نو بڈی لیوز ان دبئی، جو ہم کہتے ہیں نا یہ پاکستان دبئی میں رہتا ہے، وہ سب اجمان میں، شارجہ میں آس پاس رہتے ہیں. ان شہروں کو جان بوجھ کے اتنا مہنگا بنایا جاتا ہے، پراپرٹی اتنی مہنگی رکھی جاتی ہے کہ لوگ آئیں، کام کریں، واپس جائیں. اس کے سبب اس میں رہیں. نوری آباد کو آباد کرتے، حیدرآباد کو آباد کرتے، آگے پیچھے ٹنڈو والا یار ان کو آباد کرتے آپ، کہ وہاں سے لوگ آئیں، کام کریں، واپس جائیں. اس کو انڈسٹریل ہب بناتے آپ. غریب پرور بول کے، مفت کے راشن کھلا کے، شتر مرغیں کھلا کے، اسلامی کے دفتر کھول کے آپ نے بسالنا شروع کر دیا لوگوں کو. ستیہ ناش ہو گیا. یہ شہر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیسا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لاہور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ جو مفت کا کھلانا اور سستا شہر، سستا رہنا. سر لوگ آتے ہیں اجمان سے دبئی، کام کرتے ہیں، شام کو واپس اجمان. شارجہ سے آتے ہیں دبئی، واپس شارجہ. کہ دبئی کو ایک خاص اس میں رکھنا ہے جس حساب سے اس کا انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے، ایسا ہی ہے. اس کی تعداد اتنی ہی رہنی چاہیے، اس کی پاپولیشن. سیم گوز فار نیو یارک. نیو یارک میں آپ پراپرٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اتنے ڈربے ہیں رینٹ کے، اور رینٹ جو ہے نا آسمانوں میں باتیں کر رہا ہے. لوگ آتے ہیں نیو یارک پہ کام کرتے ہیں، واپس اپنے علاقوں میں جہاں سے آئیں. یہاں کراچی میں جو آتا ہے واپس ہی نہیں جاتا ہے، لاہور میں جو آتا ہے واپس ہی نہیں جاتا ہے. اب اگر ایک شہر بنایا گیا ہے، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے 50 لاکھ کی آبادی کے لیے، اور ہم پراؤڈلی کہتے ہیں ہم تو 2.5-3 کروڑ ہیں، تو شرم سے اعلان کہنا چاہیے، بٹ پراؤڈلی کہتے ہیں 2.5-3 کروڑ ہیں. اب ان 2.5-3 کروڑ لوگوں کو یہ 50 لاکھ کا انفراسٹرکچر کیسے رکھے گا؟ ایسا ہی ہے. تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر اس طرح سے. یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کو چھوٹے چھوٹے شہر بسانے پڑتے ہیں. یہ بات جب ایک بہت ہی ان پڑھ جہانگیر کو پتہ ہے نا، ایک PhD قاضی کو پتہ ہے، تو جو ملک چلاتے ہیں ان کو کیوں نہیں پتہ اس بات کو؟ جو دعوے دار بنتے ہیں شہروں کے، ان کو کیوں نہیں پتہ اس بات کو؟ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بھائی کسی کے باپ کا، ایگزیکٹلی کسی کے باپ کا نہیں ہے، لیکن کراچی کا تو رہنے دو بھائی. سانس لینے دو اس شہر کو یار. نہ جنگل رہے، نہ اربن فارسٹریشن ختم ہو چکی ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے یہاں سے. میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. کچھ مہینوں پہلے نا، میں بیٹھے ایسی ادھر ادھر کی چیزیں سوچتا رہتا ہوں نا، تو میں نے کہا یار پاکستان کی GDP اتنی ہے، اتنے لوگ ہیں، 8 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں، ہفتے میں 5 دن کام کر رہے ہیں. پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار شارع فیصل پہ آن ایوریج ایک بندے کا ہفتے میں 10 سے 12 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں ٹریفک میں. بالکل ہوتے ہوں گے. یہ وہ شخص ہے جو یا تو آفس جاتے ہوئے ٹریفک میں پھنس رہا ہے، یا آفس سے آتے ہوئے ٹریفک میں پھنس رہا ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا یعنی ذریعہ بن سکتے تھے 1 گھنٹے، چلے جی ڈی پی نہ بھی ہو ایکس یہ بندہ گھر جا کے کم از کم ایک ریلیکسنگ ماحول میں اپنی گھر والوں کے ساتھ ایک یہ 2 گھنٹے انجوائے کر سکتا تھا. اس کے لیے 50 طرح کی چیزیں کی جا سکتی تھیں. آپ نے پورا لوڈ شارع فیصل پہ ایک تو ڈالا. شارع فیصل کو ایک تو مسئلہ یہ، دوسرا وہی اربنائزیشن کا پرابلم ہے. یار کیا اس شہر کی سڑکیں 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ آبادی کی گاڑیاں، بائکس کیا برداشت کر سکتی ہیں؟ کیا ایک میس ٹرانزٹ منصوبہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس میں لوگ گاڑیاں گھر میں کھڑی کر کے، یار کون ڈرائیو کرنا پسند کرتا ہے؟ مجھے وہ شخص بتائیں جس کو یہ پسند ہو یار میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور ٹریفک میں پھنس جاؤں. وہ ہمیشہ نتاشا کو وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں بس میں جاؤں میں پیچھے سکون سے اے سی بس میں بیٹھ کے سو جاؤں اور مجھے جب میرا اسٹاپ آئے میں اتر جاؤں، یا میں سکون سے میرے اوپر ڈرائیونگ کا اسٹریس نہ ہو. اگر میس ٹرانزٹ لیول پہ کوئی چیزیں اس طرح کی ہوں کہ جس میں بڑے لیول پہ جو ہے نا مسافروں کو ادھر ادھر لے جانے کا کوئی طریقہ ہو، پتہ نہیں کیوں نہیں کرے. اچھا اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا. اس سے فائدہ ہوگا کہ ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس کی کنزمپشن بھی کم ہوگی. یار آپ بات کرتے ہیں نا لیونگ اسٹینڈرڈ کی، آج سے 20 سال پہلے آپ اپنے جاننے والوں میں پورے شہر میں گھوم کے دیکھ لیں، گاڑیاں بائکس نہیں ہوتی تھیں لوگوں کے پاس. میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہم بچپن میں کھیلتے تھے بھائی یہ والی گاڑی، اب جو پہلی گاڑی آئے گی وہ فلانے بچے کی، دوسری گاڑی جو آئے گی وہ کہتے ہیں 15-20 منٹ بعد ایک گاڑی آتی تھی. یار وہ وقت تھا. چلو وہ جو ایک بہت ہی کم گاڑیاں ہوتی تھی، لیکن اب اس وقت اگر آپ آن ایوریج، میرا حال دیکھو نا، میں کہاں سے آتا ہوں، ابھی بھی دیکھو 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے ٹریفک میں پھنس کے آ کے بندہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے، چیزیں دماغ میں نہیں ہوتی. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ قائد صاحب یار اور لائیو سیشن میں نہیں ہوتے رات والے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں اللہ کہ بندے یہاں سے اگر 10-11 بجے نکلتا ہے نا تو گھر وہ 12-12:30 بجے جا کے پہنچتا ہے. اگر لائیو سیشن کرتا ہے یہاں سے 1 بجے فارغ ہو تو رات کو 1:30 بجے جا کے گھر پہنچے گا وہ، تو یہ پاسبل نہیں ہو پاتا اس کے لیے. قائد صاحب بیک ٹو دا اوریجنل ٹاپک، کہ ہم نے بات کی قتل کی، ایلیٹ کلاس کلچر کی بات کی ہم نے، کہ وہ خود کو نا وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سسٹم میں، کیونکہ انہی کا جو ہے کوئی باپ بھائی میجر جنرل ہوگا، انہی کا کوئی باپ بھائی جو ہے وہ جج ہوگا، انہی کا باپ بھائی جو ہے پولیٹیشین میں بھی ہوگا، پولیٹکس میں ہوگا، کسی بڑا کوئی ڈاکٹر ہوگا جو ایم ایس کو انفلوئنس کر سکتا ہوگا، تو اپنے لیے نکال لیتے ہیں. یہاں پھر عمل درآمد آتی ہے ریاست کی، کہ مثال کے طور پہ مجھے آپ اقسام کے بتائیں کہ ہر قتل پہ دید ہے کہ دید دیا اور جان چھوٹ گئی. یہ اچھا کویسچن ہے یار، یہ تم نے اچھا کیا کہ دیکھو 2 چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک تو ملکی قانون کے حساب سے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک شرعی اعتبار سے جو ہے نا چیزوں کو سمجھتے ہیں ذرا. دیکھو قتل کی نا ٹائپس ہیں، شاید ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے آف دا کیمرہ، ہم نے کہا تھا کہ بھائی وہ فلانا کے، چلو باقی اس کیس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر جعفر کا جو کیس ہے وہ کیس یہ نتاشا اقبال والا جو کیس ہے اس کے جیسا نہیں ہے، دونوں کیس سیم نہیں ہیں. قتل کی نا شریعت میں بہت ساری ٹائپس ہیں. مطلب جو اگر میں تھوڑا صرف نام ہی بتاؤں نا، اس میں پہلا تو قتل یہ کہ قتل عمد ہے، دوسرا ہے قتل شبہ عمد، تیسرا ہے قتل خطا، چوتھا قتل قائم مقام خطا، اور 5واں ہے قتل سبب. اور بھی ویسے ٹائپس ہیں لیکن 5 میجر ٹائپس ہیں. قتل عمد کون سا ہوتا ہے؟ قتل عمد جو اسکالرز نے کہا ہے نا، اس میں 3 شرائط لگائی ہیں علماء نے، قرآن میں بھی اس کے بارے میں بڑی کلیئرلی انسٹرکشن ہیں. اس میں 3 شرائط میں کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ قاتل کا ارادہ ہو قتل کرنے کا، صحیح. دوسری چیز یہ کہ قاتل کو پتہ ہو کہ جس کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں وہ انسان ہے. تیسری چیز یہ کہ قاتل جس آلے سے قتل کر رہا ہو وہ قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو. ہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اب یہ 3 شرائط جہاں پائیں گی وہ قتل عمد قرار دیا جائے گا. تو دوسری ٹائپ کیا ہے؟ وہ ہے قتل شبہ عمد. اس میں ہے کہ قاتل کا ارادہ ہو قتل کرنے کا، قاتل کو پتہ ہو کہ جس کو مارنے جا رہا ہوں وہ انسان ہے، لیکن قاتل جس آلے سے قتل کر رہا ہے عموماً اس آلے سے قتل کیا نہیں جا سکتا لیکن ہو گیا. اب اس میں جو بندہ مر رہا ہے، جو بندہ مر چکا ہے، جس بندے کا قتل ہوا ہے، اس کو نا کم از کم ایک ٹائم مل جاتا ہے. اگر وہ آلہ ایسا ہو کہ جس سے اس کو مارا جا رہا ہے، فار ایگزامپل ڈنڈے سے قتل کیا ہے، تو اس میں یہ قتل شبہ عمد میں نا تھوڑا سا لیوریج اسی وجہ سے مل جاتا ہے. تیسری ٹائپ ہے قتل خطا کی. قتل خطا میں ہوتا ہے قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جس کو مار رہا ہوں یا تو وہ انسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ انسان ہے، یا قاتل کا ارادہ ہی نہیں ہے مارنے کا، یہ ایکسیڈنٹ میں آ جاتا ہے. تو ابھی جو قتل، یہ جو باپ بیٹی کا انتقال ہوا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں جو انتقال ہوا ہے، یہ قتل عمد میں نہیں آئے گا، قتل عمد میں نہیں آئے گا، قتل عمد میں نہیں آئے گا، قتل خطا میں آئے گا. لیکن اس میں قتل شبہ عمد میں بھی آ سکتا ہے کہ جس میں انٹینشنلی کوئی بندہ ایکسیڈنٹ میں کسی کو مارنا چاہے.
آف کورس انٹینشن تو کوئی نہیں مارتا یار, ظاہر ہے اس نے تو شاید ہی نہ ہی کیا ہو, لیکن وہ یہ کام نا پولیس کا ہے, پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی. مزے کی بات کیا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں ہے, دیت ہے. صحیح. قتل خطا میں تو دیت بھی نہیں, قتل خطا میں تو کفارہ ہے. کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام ہے تو آزاد کرنا ہے, ورنہ روزے رکھے گا, کیونکہ اس نے تو مارنا ہی نہیں چاہا نا اس کو. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب قتل عمد تو یہ نہیں ہے, اس بندی نے جان بوجھ کے انٹینشنل, اب یہ کام پولیس کا انویسٹیگیٹ کرنے کا ہے کہ وہ کیا باقاعدہ طور پر اس ارادے سے آئی تھی کہ بائک پہ جو باپ اور بیٹی جا رہے ہیں اس کو مارنا ہے, مجھے ان کو کچلنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے, تو یہ قتل عمد ہے. اور اگر وہ باقاعدہ اس ارادے سے نہیں آئی تھی بلکہ وہ اس گاڑی کو ہٹ کرنے کی وجہ سے بدحواس ہوئی, اور بدحواسی میں اس نے جا کے وہاں بائک کو مارا اور بائک سے ہٹ ہوئے بندے اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو پھر اس صورت میں ہوگا یہ کہ یہ کیس زیادہ سے زیادہ قتل شبہ عمد میں چلا جائے گا یا قتل خطا میں جائے گا. تو ایسے کیس میں دیت سے یہ کیس سلجھایا جا سکتا ہے. لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ آ جاتی ہے, اور وہ چیز ہے فساد فی الارض کی. فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص, فار ایگزامپل, یہ بھی نا ایک بڑی سبجیکٹو ٹرم ہے فساد فی الارض. اس کو مطلب میں ایسے ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ فساد فی الارض کی یہ ڈیفینیشن ہے. ٹائم ٹو ٹائم, کنڈیشن ٹو کنڈیشن, اور وہ جو بھی جو حالات ہوں گے اس کے حساب سے اس کو ڈیفائن کیا جائے گا. اس میں ہوگا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے بڑے بھرم میں ڈکیتی کرتے ہوئے یا بڑے ہی اپنے زوم میں کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں انفلوئنس کر کے اس شخص کے ورثاء کو اس بات پر راضی کر لوں گا کہ وہ دیت لے کے معاملہ حل کر لیں. تو اس سے معاشرے پہ کتنا برا امپیکٹ جائے گا کہ بھائی یہاں پہ قانون پہ ان لوگوں کا اجارہ, ان لوگوں کی اجارہ داری جن کے پاس پیسہ ہے. اس پہ انسداد دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کو ہمارے یہاں شرعی اصطلاح میں اس کو فساد فی الارض کہا جاتا ہے. یہ صرف قتل نہیں کیا آپ نے, لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈال دیا کہ آپ نے ریاست کا بھی جرم کیا ہے. ایسا ہی ہے, آپ نے لوگوں کو اس بات کے لیے خوف میں ڈال دیا کہ یار ہم محفوظ نہیں ہیں, کوئی ہمیں قتل کرے گا, بلکہ یہی ہمیں قتل کرے گا کل, اور مزید پیسے انویسٹ کر کے پھر ہمیں پھر ہمارا گھر کے تیسرا بندہ قتل کرے گا. وہ یہ فساد فی الارض میں آتا ہے. ایسے کیس میں ورثاء کے معاف کرنے سے بھی معافی نہیں ہے. ایسے کیس میں کیپٹل پنشمنٹ نہ ہو, ہاں لیکن پنشمنٹ ہے, پنشمنٹ ہے. اب وہ قاضی ڈیفائن کرے گا اس کیس کی انٹینسٹی دیکھ کر کہ اگر فار ایگزامپل وہ شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی میں قتل کر دیتا ہوں اور میں بچ جاؤں گا دیت دے کے, یا میں جج کو خرید لوں گا, یا ایکس وائی زیڈ کوئی ریزن ہے, تو ایسے وقت میں قاضی یہ فیصلہ کرے گا, دیکھے گا اس کیس کو دیکھ کے کہ اب اس کی سزا کیا ہونی چاہیے, اور اس کی سزا پھانسی تک یعنی جان لینے تک بھی سخت ہو سکتی ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیت دے کے ایک جرم تو اپنا معاف کرا لے, قتل کا ورثاء کو اختیار ہے, مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ وہ اس جرم کو معاف کرا لیں پیسے لے کر, کیونکہ وہ تو چلا گیا نا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ورثاء کیا چاہ رہے ہیں. لیکن اب دوسرا جرم اس کا فساد فی الارض ہے, تو قاضی اگر دیکھتا ہے کہ اس کے جرم کی انٹینسٹی بہت ہائی ہے, تو قاضی پھر بھی یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, اس کو پھانسی چڑھائی جائے. مطلب اس لیول تک شریعت میں وہ ابھی ہم نے لیکن یہ جو کیس ہے نا نتاشا والا, یہ چونکہ قتل عمد ہی نہیں ہے, اس وجہ سے فساد فی الارض میں نہیں آتا. صحیح کیونکہ یہ عورت اگر گاڑی روٹ اپنے اس سے چلا رہی تھی اور اس کا ارادہ نہیں تھا اس باپ اور بیٹی کو قتل کرنا, تو لازمی سی بات یہ کہ یہ قتل انٹینشن کے ساتھ تو نہیں تھا, قتل عمد نہیں تھا. لیکن اب گاڑی سے قتل ہونے کے بعد غلطی ہو گئی, قتل خطا ہو گیا, قتل شبہ عمد جو بھی ایکسپرٹ ہے اس سے غلطی ہو گئی. اب اس کے بعد اس کا کام بنتا تھا سرنڈر کرنا, وہی آپ کی والی بات کہ اب آپ نے سسٹم کو آپ نے جو ہے نا وہ کرنا شروع کیا, اس کو مینیپولیٹ کرنا شروع کیا آپ نے نا. یہ بھی کسی نہ کسی حد تک جرم ہے آپ کی ریاست کے طور پہ, آپ کے سسٹم میں, کہ آپ ایک سسٹم کو اتنا فریجائل سمجھ رہے ہو کہ آپ چند لاکھ روپے دے کے, چند کروڑ روپے دے کے اس سسٹم کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہو. یار اس جرم کی بھی سزا بننی چاہیے. بالکل. اس سے مزید کی بات بتاؤں, ہم نے بھی ذکر کیا نا جو پورش کیس کا پونے میں جو ہوا, اس میں سین یہ تھا بھائی کہ جب پتہ چل گیا بھائی کہ انہوں نے گند مچائی ہے ایلیٹ کلاس نے, تو نئی سرے سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ بیٹھی. ڈزنز آف پولیس آفیسر جو ہے نئے طریقے سے اس کے اندر ڈالے گئے, ماں بھی جیل میں, باپ بھی جیل میں, دادا بھی جیل میں,
کہ انہوں نے ایویڈنس کو مینیپولیٹ کیا ہے قاتل کے. وہ ریسٹورنٹ اونر بھی جیل میں کہ جس نے شراب دی, وہ ڈاکٹر بھی جیل میں جس نے یہ خون کا سیمپل آگے پیچھے کیا. ہمارے سب قتل یہ سب اس کا پارٹ بن گیا کہ اب جب عوام میں ریج بڑھ گیا نا کہ یہ کیا آپ نے اس کو سزا دی ہے کہ ایسے لکھے بیٹھ کے کہ 2 بندے تو نے آئی ٹی پروفیشنلز تو نے مار دیے, نشے میں دھت ہو گئے وہ بھی. تو اب یہ آ گیا فساد فی الارض والا سین ایک طرح سے کہ آپ نے ریاست کو جو ہے خوف میں مبتلا کر دیا کہ بھائی کوئی بھی آ کے مار کے چلا جائے گا وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا جو بھی ملوث تھے سب کو سزائیں. میں وہ بتا رہا تھا نا آپ کو, یہ شریعت میں جو میں نے آپ کو 5ویں ٹائپ بتائی نا قتل سبب, اس میں یہی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا سبب پرووائڈ کیا جس کی وجہ سے قتل کا وہ بن گیا, وہ ذریعہ بن گیا. یعنی فار ایگزامپل آپ نے رات میں کوئی چیز ایسی رکھ دی کہ جس سے وہ اٹھا کے اس نے اس کو قتل کر دیا, تو وہ جو رکھنے والا ہے اس کی بھی سزا ہے. مطلب وہی والی بات ہے نا آپ کی والی کہ بھائی جو مینیپولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا لیکن وہ فیسیلیٹیٹر ہیں, وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ ایک شخص جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے قاتل کو, کیا اس کا جرم نہیں ہے اتنا بڑا کہ وہ لوگوں پہ خوف لوگ یار انسیکیور فیل کریں گے نا. سب سے بڑا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا شریعت میں, ڈکیت کی سزا ہے قتل. شریعت میں چور کی سزا ہے آپ اس کا ہاتھ کاٹ دو, ڈکیت کی سزا ہے. چوری اور ڈکیتی میں فرق کیا ہے؟ چوری چھپ کے کی جاتی ہے, دلیری سے, ڈکیتی دلیری سے کی جاتی ہے, دن دہاڑے کی جاتی ہے بندے کو ڈرا دھمکا کے. اور کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس نے ڈرانا اور دھمکانا جو کیا ہے اس سے لوگوں میں انسیکیورٹی بڑھے گی. ایک اگلا بندہ وہ زندگی بھر اس ٹراما سے باہر نہیں نکل سکے گا, اس کے اوپر اسلحہ تنا ہوا تھا. تو شریعت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نے ہم پہ اسلحہ تانا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں نا اسلام میں بڑی کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہے چیزوں کی. آپ نے اس پہ اسلحہ تانا, وہ ٹراما میں چلا گیا, باقی لوگ ٹراما میں چلے گئے, ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی, پورا محلہ پریشان ہے یار. تو شریعت نے بولا یار یہ صرف یہ قصور نہیں, آپ نے چرایا ہے, آپ نے معاشرے میں انتشار پھیلایا, آپ نے معاشرے میں انتشار پھیلا, آپ نے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا دیا, آپ نے لوگوں کو انسیکیور کر دیا, آپ نے سوسائٹی میں ایک انریسٹ کریٹ کر دیا. بھائی صاحب ایک بات بتائیں مجھے, ایک بات بتائیں, یہ انریسٹ کی ہم نے بات کی تو صرف اسلحے کی انریسٹ ہے یا مثال کے طور میں کوئی فیک خبر ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, اس فیک خبر سے جو ہے ایک انریسٹ پھیلتا ہے معاشرے میں, وہ کس کھاتے میں جائے گی پھر؟ یہ بھی ایک اچھا, اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, لوگ پتہ میں نے بات کیوں کی, اس کو اتنا سیریس لیا جاتا ہے. برطانیہ میں وہ فسادات تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی چینل 3 ناؤ ہے, اس نے فیک خبر ڈالی تھی, اس سے چیزیں زیادہ بڑھی. وہ بندہ تھا فرحان آصف جو لاہور سے اریسٹ ہو گیا, اور برطانیہ نے اپنا سفیر بھیجا اور مجبور کیا کہ اس کو اریسٹ کیا جائے کہ اس بندے نے انتشار پھیلایا برطانیہ میں بیٹھ کے. چھوٹا سا تو جرم کیا تھا, جھوٹ ہی تو بولا تھا. کیوں بھائی اریسٹ کروا رہے ہیں آپ اپنا سفیر بھیج کے اس بندے کو یہاں لاہور میں, اتنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں وہاں, یہاں پولیس آ رہی ہے, FIA آ رہی ہے, ساری چیزیں. یار آپ, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے, شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو. شریعت میں نا اگر کسی خاتون کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ خاتون بد کردار ہے, خاتون زانیہ ہے, شریعت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے آپ 4 گواہ لے کر آؤ اس کی زنا کے ایویڈنسز کے, کیا ان 4 گواہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو, اور اگر آپ یہ 4 گواہ نہ لا سکے تو 70 کھوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. شاباش. یہاں تو جس کا منہ اٹھتا کسی پہ اٹھ کے بکواس کرتا ہے, مجھے فلانی تو ایسی عورت تھی, فلانی تو ایسی عورت ہے. جھوٹی تو ہے, سمپل سا ایک, یہ فلانی عورت ایسی ہے, جھوٹی تو ہے, چھوٹی سی ایک جھوٹ بول دیا. اور اگر ریاست میں اس کو 70 کروڑ کی سزا نہیں ہو رہی تو وہ زیادہ گھاٹے میں, پھر وہ آخرت میں وہ سارا لکھا جا رہا ہے, ہاں بھی تو دنیا میں سزا نہیں ملی تھی نا. تو ذرا ایسے ہی اگر آپ نے جھوٹ بول کے ریاست میں کوئی ایسا انریسٹ کریٹ کیا ہے جس سے انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے. میں نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ پاکستان کا نا امیگریشن جو وہ ہے, یہاں سے جو لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں, اگر آپ ان کا ہسٹوریکل ڈیٹا نکالیں, اسٹیٹسٹک نکالیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جو لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں وہ بہت زیادہ پچھلے چند سالوں پہلے گئے ہیں, ریسنٹلی بھی گئے ہیں, لیکن آن ایوریج یہی رہا ہے پاکستان کا پچھلے 10 12 7 8 سالوں میں. اب اگر آپ بہت زیادہ نا شروع کر دینا کہ یار پاکستان لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, پاکستان یہ ہے وہ ہے, لوگ مسئلے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہت سکون ہے, ابھی ہم نے مسئلے ڈسکس کیے,
لیکن ایسا نہیں ہے کہ یار آپ چلتے پھرتے بالکل آپ کو کوئی قتل کر دے گا اور یہ وہ. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا, ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ جو بندہ جا سک رہا ہے وہ کوششیں تیز کر دے گا, لیکن جو جا نہیں سک رہا نا وہ مینٹلی مایوسی میں چلا جائے گا, بس وہ ختم. تو یہ بھی آپ نے ظلم کیا, ظلم کیا آپ نے لوگوں کے ساتھ. آپ کی انٹینشن نہیں تھی یہ, آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان ایک جو ہے نا وہ اپنی ریاست مطلب اپنی شہریوں کو ایک اچھی سہولیات فراہم کرنے والا ملک نہیں ہے. آپ ظاہر غلط یہ چیز بھی, اس سے لوگ لیکن کیا پرسیو کریں گے, لوگ یہ پرسیو کریں گے یار میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, میں ایک ناکام آدمی ہوں, میری فیملی محفوظ نہیں ہے, میں یہاں نہ ہوتا میں وہاں ہوتا تو یہ کر لیتا. اب بھائی وہاں بھی لوگ, ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھی لائف اسٹائل گزار رہا ہے, وہاں بھی لوگ زندگی بھر کی محنتیں کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ گھر والوں کو کھلانے پلانے کے قابل ہوتے ہیں. آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے, آپ مینٹلی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو, ریلیکس کرتے ہو. اگر آپ کے پاس کوئی اللہ نہ کرے کوئی فن نہیں ہے, آپ باہر ملک جاتے ہو تو آپ کی زندگی ختم ہے بھائی. آپ سمجھتے ہو کہ ہر شخص نا یہ سمجھتا ہے کہ یار میں یہاں سے نکلا اور میں وہاں وہ میری کوئی لیوش لائف میرا انتظار کری, ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ رہتے ہوئے جو فرسٹ جو آپ کو اسٹیٹس مل رہا ہے نا سٹیزن کا, وہ وہاں آپ نہیں انجوائے کر سکتے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں, اس سے معاشرے میں انریسٹ پھیل رہا ہے, لوگوں میں اللہ نہ کرے کسی قسم کی کوئی کلیئر ورڈ بول دیتا ہوں میں کہ لوگوں میں بغاوت, ایک مسلح بغاوت اگر جو ہے نا لوگوں میں جنم لے رہی ہے, تو تیار ہو جاؤ بیٹا آپ, پھر آپ کو سزا ملے گی, شریعت میں بھی سزا ملے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو مسلح بغاوت ہوتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, سول انریسٹ جو ہے, اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تقریباً اس کا وہی رول ہے جو ایک مطلب سمجھ لو قتل پہ ابھارنے والے کا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے پاکستان ان حالات تک پہنچے, اللہ نہ کرے, اور نہیں پہنچے گا الحمدللہ. ہم لوگوں میں آپس میں بہت محبت ہے, لیکن اگر آپ نے دو گروپس میں اس طرح تعصب فرقہ واریت پھیلائی, ان کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف کیا کہ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے آپ کے لٹریچر سے, آپ کی تقریروں سے, آپ کی تحریروں سے, کبھی پارا چنار میں دوسرے کو مار رہے ہیں, فلانی جگہ پہ دوسرے کو مار رہے ہیں, فلانے نے پنجابی کو مار دیا, پنجابی نے فلانے کو مار دیا, سنی نے شیعہ کو مار دیا, شیعہ نے فلانے کو قتل کر دیا. اگر آپ اس طرح کی فیک خبریں پھیلا رہے ہیں اور دو گروپس کو آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر دیا جس سے لوگ آپس میں لڑے اور ان میں کچھ لوگ آپس میں قتل ہو گئے, آپ کا بہت بڑا رول ہے اس میں بھائی. قاضی صاحب اگر میں ابھی جو ہم نے ڈسکشن کیا نا اس کا لبے لبا آپ دیکھو نا, تو ہم نے حادثے سے شروع کیا, انفراسٹرکچر سے لے کر نظام انصاف سے لے کر عدالتوں سے لے کر تمام چیزیں آ گئیں. قصہ مختصر یہ کہ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. ایسا ہی ہے, آپ سے اس کو ایک سڑک کا حادثہ نہ دیکھیں, وہ سڑک کا حادثہ شاید بلوچستان سے بھی سم ہاؤ اٹیچڈ ہو, کے پی کے سے اٹیچڈ ہو, پنجاب سے اٹیچڈ ہو, ہمارے گھریلو مسائل سے اٹیچڈ ہو. تو کبھی بھی نا کوئی بھی چیز سنگل آؤٹ نہیں ہوتی ہے, اس کے محرکات ہوتے ہیں. ایسا ہی ایلیٹ کلچر ہے تو اس کے صرف یہاں پہ نہیں, وہ سر ہر ادارے میں جہاں جہاں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حق مارنا, اس لیے حق نا انصافی کیا ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارا جائے, چاہے وہ انصاف کی فراہمی کے لیے مارا جائے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں اجناس کی تقسیم پہ مارا جائے, وسائل کی تقسیم پہ مارا جائے. نا انصافی ہے بیسکلی. اگر آپ نے نا انصافی کو ختم کرنا ہے نا تو کوئی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ کو سسٹم پورا جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا, جس وجہ سے ان کو وہ کیا کہتے ہیں لوپ ہولز نہ ملیں. ایکسپلورٹ چیزیں تب ہوتی ہیں نا جب سسٹم کے اندر لوپ ہولز چھوڑے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور لوپ ہولز وہی چھوڑتے ہیں جنہوں نے سسٹم بنایا ہوتا ہے. وہ سسٹم بنانے والے وہی لوگ ہیں جو ایلیٹ کلاس میں کہتے ہیں, جو کہتے ہیں انگریز تو چلے گئے اولاد چھوڑ گئے. اس یہ خانہ خرابی ہم فیل کر رہے ہیں, زیادہ تر ہم فیل کرتے ہیں, لیکن چیز ابھر کے تب آتی ہے جب ان میں سے کوئی ایک شکنجے میں آتا ہے. پھر اس سسٹم کی کمزوری اور اس کے لوپ ہولز نا زیادہ تر سے واضح ہو جاتے ہیں. بہت ہی رینڈم ہماری گفتگو تھی, لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسائل انٹر کنیکٹڈ ہیں, چاہے وہ کچے کا ڈاکو ہوں یا پکے کا ڈاکو ہوں, وہ کراچی میں نتاشا اقبال ہو یا اسلام آباد میں کیا نام تھا, ظاہر جعفر ہو. سر یہ سب کے تانے بانے کنیکشنز نا یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کراچی کا ہٹ اینڈ رن کیس ہو یا انڈیا کا پورشے رن کیس ہو, یہ اس خطے کا مسئلہ ہے. انگریز چلا گیا لیکن جو ایک نظام چھوڑ گیا نا, خدا بہتر جانتا ہے ہم کب اس نظام سے جان چھڑائیں گے. امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس نظام کی سیاہ چہرے سے محفوظ رکھے, کیونکہ اس میں جب بندہ پھنستا ہے نا تو پھر بندے کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں, یا ریاست جو ہے ہمارے سامنے کتنی کمزور شکل ایک پیش آتی ہے کہ وہ بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے.
اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے. مجھے قاضی محمد حارث کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں. تب تک اللہ حافظ.